اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے چند ہی دنوں میں آپ کے حالات اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایسے ایسے کاموں کو پورا کروایا ہے اس مقدس وظیفے کی برکت سے۔ دیکھیں جب اللہ کا فضل ہوتا ہے نا پھر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عامر علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عامر علی شاہ۔ دوستوں، وظائف کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آج ہم آپ کو ایک عمل بتانے جا رہے ہیں اور یہ عمل بہت ہی نایاب عمل ہے، اور یہ عمل ہمیں ملا تھا ایک فقیر درویش کے ذریعے سے۔ دوستوں، ہم آپ کو پہلے بتائیں کہ یہ عمل ہمیں دینے والا کون شخص تھا، ہم تک یہ عمل کیسے پہنچا، اور ہم اس کی اجازت، اس فقیر درویش کی اجازت سے یہ عمل آگے دے رہے ہیں۔ اور میں نے خود بھی یہ عمل کیا ہوا ہے، اور کئی میرے بہت اسپیشل دوست ہیں جنہیں میں نے یہ عمل دیا اور آج ان کی زندگی میں باہر ہیں، آج ان کی زندگی میں خوشیاں ہیں۔ دوستوں، یہ عمل ہمیں ملا جھیل سیف الملوک کے پاس۔ ہماری ملاقات ایک فقیر درویش سے ہوئی۔ میں اپنے بہت دیرینہ دوست ڈاکٹر کاظمی صاحب کے ساتھ وہاں موجود تھا، اور ہم ایک کام کے سلسلے میں جھیل سیف الملوک گئے تھے۔ جھیل سیف الملوک پر جب اس فقیر درویش سے ہماری ملاقات ہوئی تو دوستوں، آپ نے صرف سنا ہوگا کہ اگر آپ کسی سے ملیں تو وقت تھم سا جاتا ہے، لیکن ہم آپ کو حقیقت میں بتا رہے ہیں کہ اس فقیر سے ملنے کے بعد ہمیں ایسا لگا جیسے وقت تھم سا گیا۔ 7 گھنٹے ہم اس سے باتیں کرتے رہے۔ ہماری وہ محفل 7 گھنٹوں پر، آلموسٹ 7 گھنٹوں پر محیط رہی، اور یہ 7 گھنٹے ہمیں ایسے لگے جیسے بس 7 منٹ ہوں۔ اور جاتے جاتے اس فقیر کی طرف سے یہ تحفہ ہمیں ملا جو ہم آپ سب کو دے رہے ہیں، اور آپ سب اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ دوستوں، لا علاج سے لا علاج بیماری کا علاج قرآن مجید فرقان حمید کی اس مقدس صورت کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے ایسے ایسے رازوں کو چھپایا ہوا ہے کہ ہم آپ کو کیا بتائیں۔ اگر ہمیں اس فقیر درویش کی اجازت ہوتی تو ہم آپ کو ہم ان رازوں سے پردہ اٹھاتے، لیکن بہت سارے ایسے راز ہیں جو ہم ان کی اجازت سے وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اس مقدس بابرکت سورہ مبارکہ کا نام سورہ رحمان ہے، اور آپ نے سورہ رحمان کس طرح پڑھنی ہے یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایک بہت خاص طریقے سے آپ سورہ رحمان کو پڑھیں گے۔ سورہ رحمان کو پڑھنے کے بعد آپ نے جو دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کی وہ دعا ہر حال میں پوری ہوگی۔ دوستوں، بس آپ کی نیت اور آپ کا دل صاف ہو۔ میں یہاں پہ ایک حدیث کوٹ کرتا چلوں، انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کا عمل اچھا ہے اور آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا کام نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنے عمل کو بھی اچھا رکھنا ہے اور آپ نے اپنی نیت کو بھی اچھا رکھنا ہے۔ تو میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو کام، آپ جس مقصد کے لیے بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے اس طریقے کے ساتھ جو طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور ریمیڈیز ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا وہ کام چند ہی ہفتوں میں ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے چند ہی دنوں میں آپ کا وہ کام ہو جائے، ڈیپینڈ کہ آپ کتنی شدت سے پڑھتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے شدت سے مانگتے ہیں نا تو اللہ پاک ہمیں وہ چیز عطا کر دیتے ہیں، اگر وہ چیز ہمارے حق میں اچھی اور بہتر ہو تو۔ دیکھیں، دعا کرتے ہوئے ہمیشہ یہ بولیں اللہ سے کہ اللہ پاک تو اس چیز کو ہمارے حق میں اچھا اور بہتر کر کے ہمیں عطا کر دیں۔ آپ دعا اس طرح کریں تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ چیز جو آپ دعا کے لیے مانگ رہے ہیں اللہ سے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے حق میں اچھی اور بہتر نہیں ہو، لیکن اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اسے آپ کے حق میں اچھا اور بہتر کر کے عطا کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں ضرور قبول کروں گا۔ تو آپ دعا کریں اللہ سے، اللہ قبول کرے گا، اور وہ قبول کرنے والا رب ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے آپ سے، ہمارے ہی ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھتے، اللہ رب العزت کی تو بے حساب ہم پہ نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ آپ سورہ رحمان کو دیکھ لیں، اور ہم اسی سورہ رحمان کا ہی وظیفہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ دوستوں، سورہ رحمان آپ نے سٹارٹ کرنی ہے، اول آخر درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ درود پاک پڑھنے کے بعد
سورہ رحمان کو شروع کریں گے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقین و رب المغربین۔ جیسے ہی آپ اس آیت پر پہنچیں گے، رب المشرقین و رب المغربین، آپ نے اس آیت پر پہنچتے ہی اس آیت کو 41 ٹائم یعنی 41 دفعہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، اور آپ نے 41 دفعہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد سورہ رحمان کنٹینیو رکھنی ہے، اور جب آپ آخری آیت پر پہنچیں گے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ اس آیت مقدسہ کو 41 دفعہ پڑھیں گے، یعنی آپ نے رب المشرقین و رب المغربین اس آیت کو 41 دفعہ پڑھنا ہے، اور آخری آیت تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام اس آیت کو بھی 41 دفعہ پڑھنا ہے، تو آپ کی یہ سورہ مبارکہ ایک دفعہ مکمل ہو جائے گی۔ آپ نے اسی ترتیب سے اس سورہ مبارکہ کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور 3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں شدت کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ دوستوں، ہم آپ کو بہت یقین کامل سے یہ بات بتا رہے ہیں، آپ کا کوئی بھی کام ہو، رکا ہوا ناممکن سے ممکن کام، وہ اس مقدس سورہ مبارکہ کی وظیفے کی برکت سے پورا ہو جائے گا۔ میں نے ایسے ایسے کاموں کو پورا کروایا ہے اس مقدس وظیفے کی برکت سے کہ اگر میں انہیں لفظوں میں بتاؤں تو وہ ان ایکسپیکٹڈ لگتے ہیں، لیکن وہ کام اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پورے ہوئے۔ شرط وہی ہے، انما الاعمال بالنیات، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ دیکھیے گا کہ اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے چند ہی دنوں میں آپ کے حالات اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بہت دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بے روزگار ہیں، اگر آپ پریشان حال ہیں، آپ کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہیں، یا آپ کی نوکری نہیں لگتی، آپ اس سورہ مبارکہ کا وظیفہ کریں، اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کی چند ہی ہفتوں میں نوکری لگ جائے گی، چند ہی ہفتوں میں آپ کو لیٹر ایشو ہو جائے گا۔ میرے کئی ایسے دوست ہیں جنہیں یہ وظیفہ میں نے دیا، اور الحمدللہ آج ان کی گورنمنٹ جاب ہے، اور بہت اچھی جگہ پر، اور ایسے اداروں میں ان کی جاب ہے کہ آپ اس ادارے میں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم اس ادارے کے اہل نہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس ادارے میں آج بہت اچھی جابز کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب اللہ کا فضل ہوتا ہے نا، پھر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فضل ہی سب کچھ ہے۔ آپ اللہ کا فضل مانگ رہے ہیں، ذریعہ سورہ رحمان ہے، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ہر رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے، ہر پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں نا اتفاقی، نا چاکی ہے، آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ ہمارے گھر میں یہ نا اتفاقی، نا چاکی ختم ہو جائے، تو میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس سورہ مبارکہ کی وجہ سے آپ کے گھر میں وہ نا اتفاقی، نا چاکی ختم ہو جائے گی۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت فضائل ہیں۔ اس فقیر درویش نے یہ خاص وظیفہ ہمیں دیا تھا، اور میں نے خود اس وظیفے کو کیا ہے، اور ایسے کئی کام ہیں، ایسے کئی ان گنت کام جو میں نے اس وظیفے کے ذریعے سے مکمل کیے ہیں۔ عمل کرنے کے لیے دوستوں کچھ چیزوں کی شرط لازمی ہوتی ہے، یعنی انہیں کچھ چیزوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ دیکھیں، وظیفے کی کامیابی کا انحصار وظیفہ کرنے والے کے اوپر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں، جب ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو آیا ہم وہ وظیفہ نیک اور اچھے کام کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ہماری مدد کرے گا۔ سب سے پہلے اس بات کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ آپ اس وظیفے کو صرف اور صرف لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریے گا، نیک اور اچھے کاموں کے لیے استعمال کریے گا، تو آپ کا ہر کام پورا ہو جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت آپ کے کئی اور مسائل حل کر دے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ جب ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ کچھ امپورٹنٹس باتیں سمجھ لیں۔ سب سے پہلے
اس وظیفے کو جائز اور نیک کاموں میں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ دوسرا، وظیفہ آپ نے جس جگہ پر کرنا ہے، جہاں آپ پہلے دن وظیفے کو پڑھیں گے، آپ نے کمپلیٹ 41 دن اسی جگہ پر پڑھنا ہے۔ 41 دن سے پہلے آپ اس جگہ سے نہیں ہٹیے گا۔ آپ نے 41 دن اسی جگہ پہ پڑھنا ہے جہاں سے آپ نے وظیفہ شروع کرا ہے۔ دوسری بات، آپ جس ٹائم پر وظیفہ پڑھ رہے ہیں آپ نے اسی ٹائم پر 41 دن تک پڑھنا ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ نے آج عشاء کے بعد 8:30 یا 9 بجے وظیفہ شروع کرا اور کل آپ 10 بجے وظیفہ شروع کرنے بیٹھے ہوں، تو یہ وظیفہ کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ آپ نے 9 بجے شروع کرا ہے تو آپ اگلے دن بھی 9 بجے ہی پڑھیں گے، یعنی 41ویں دن تک آپ نے 9 بجے ہی پڑھنا ہے۔ تیسری اور امپورٹنٹ بات، آپ وظیفے کے دوران کوئی بھی سوچ اپنے اندر نہیں لائیں گے، آپ کا سارا فوکس وظیفے پر ہوگا، اللہ رب العزت کے پاک مقدس کلام کی مقدس سورہ مبارکہ پر ہوگا۔ آپ نے وظیفہ پڑھنے کے دوران کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، یعنی آپ 3 دفعہ اس سورہ مبارکہ کو جب پڑھیں گے تب تک آپ نے کسی سے ہم کلام نہیں ہونا، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ کا کام 12 سے 15 دن کے اندر ہو جائے گا، لیکن تب بھی آپ نے 41 دن پورے کرنے ہیں۔ اب ہم آپ کو ریمیڈیز بتا دیں۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے کھیر پکا سکتے ہیں، یا اپنی فیملی میں سے آپ کسی کو کہہ کر کہ وہ آپ کو کھیر پکا دیں، تو آپ ان کھیر کو پکانے کے بعد آپ نے وہ کھیر بانٹ کے آنا ہے۔ کم سے کم آپ نے 7 لوگوں کو وہ کھیر بانٹنی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کی مرضی ہے۔ سیکنڈ، جب آپ 21 دن کو کراس کر جائیں گے، آپ نے 2 روٹی اور 1 سالن ایک انسان کی خوراک کے برابر رکھ کر وہ بھی 7 لوگوں میں بانٹنا ہے۔ یہ آپ نے خود جا کے بانٹنا ہے، آپ کسی کو کہیں گے نہیں کہ وہ جا کے بانٹے۔ یہ اس وظیفے کی شرطیں ہیں جو اس فقیر نے ہمیں بتائی تھی۔ اگر آپ ان کو نہیں کریں گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ہم کسی بھی عامل کے پاس جاتے ہیں یا ہم کسی کا دیا ہوا وظیفہ پڑھتے ہیں تو وظیفہ دینے والے کی اپنی ایک ورتھ ہوتی ہے، اپنی ایک پاور ہوتی ہے، لیکن اگر ہمارا کام نہیں ہو رہا ہوتا تو اس میں اس انسان کا کہیں بھی عمل دخل نہیں ہوتا، کمی ہمارے وظیفہ کرنے میں ہوتی ہے۔ ہم اس وظیفے کو اس طرح نہیں کر رہے ہوتے جس طرح اس وظیفے کے کرنے کا رائٹ بنتا ہے۔ ہر ایک چیز کو ایک ضابطۂ حیات سے کیا جاتا ہے تو وہ چیز پائے تکمیل تک پہنچتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ سلیقے کے ساتھ ہر چیز کریں گے تو آپ کے ہر کام پورے ہو جائیں گے۔ تو دوستوں، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ سلامتی ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل بیت کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔